الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ امام الانبیاء خلاصہ کائنات سید المرسلین، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور قرار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، صوم اچھا، مگر اس کے باوجود کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کامل ایمان کے لیے عشق نبی، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے محبت رسول ایک لازمی جز اور حصہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت نہیں کرتا دل و جان سے، تو اس کا ایمان ناقص اور نامکمل ہے۔ یہ ہم کئی ہفتوں سے اس بارے میں عرض کر رہے ہیں، اور ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر دل و جان سے محبت اور عشق کیا تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام کی حدیث سے یہ پتہ چلا تھا کہ اللہ پاک اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب کرے گا۔ یعنی کہ جس سے تمہاری مشابہت ہوگی، جس سے ہمیں اور آپ کو عشق ہوگا، جس سے چاہتوں کے الفتوں کے دعوے ہوں گے، اللہ پاک اسی کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر محبت کا دعویٰ کفار سے ہے، اگر مشابہت یہود و نصارہ کی ہے،
اگر مشابہت غیر مسلموں کی ہے، اگر مشابہت فساق و فجار کی ہے، تو پھر حشر اور قیامت جو برپا ہوگی وہ انہی حضرات کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے پائی جا رہی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق اور محبت ہے، تو حدیثوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اب علماء کرام نے عشق کے بہت زیادہ تقاضے لکھے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کی سوچ، ہر بندے کا خیال یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ یہ تو دعویٰ ہو گیا، میرا بھی دعویٰ، آپ کا بھی دعویٰ، ان کا بھی دعویٰ، ان کا بھی دعویٰ، بریلویوں کا بھی دعویٰ، علماء دیوبند کا بھی دعویٰ، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ لیکن اب اس دعوے پر دلیل ہونی چاہیے۔ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ والدین سے محبت ہے، والدین سے محبت کا تو یہ دعویٰ ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ والدین کی دل و جان سے اطاعت، خدمت گزاری، وفاداری، اطاعت شعاری۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے میرے والدین سے محبت ہے، لیکن والدین یہ کہیں کہ بیٹا میں بیمار، ہم بیمار ہیں، دوائی کا انتظام کر دو، والدین یہ کہیں کہ بیٹا ہم پریشان حالی کا شکار ہیں، ہماری تکلیف کو پورا کرنے کے لیے ہماری ضروریات کا بندوبست کرو، تم یہ کہو کہ مجھے آپ سے محبت کا دعویٰ تو ہے، آپ سے مجھے محبت تو ہے، لیکن ایسی محبت نہیں ہے، مجھے ایسا عشق نہیں ہے آپ سے کہ میں آپ کی دوا دارو یا آپ کو پانی پلاؤں یا آپ کے لیے رہنے سہنے کا بندوبست کروں۔ تو یہ بتاؤ یہ محبت کا دعویٰ درست ہے؟ محبت کا دعویٰ تو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ مکاری ہے، ریاکاری ہے اور غداری ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ مجھے میرے دوست تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تیرا ساتھی ہوں، غم کا بھی، تکلیف اور پریشانیوں کا بھی اور آسانیوں کا بھی، میری جان تیرے لیے حاضر ہے، لیکن دوست کے اوپر حالات خراب آئے، دوست پریشانیوں میں مبتلا ہوا، دوست تکلیفوں سے دوچار ہوا، پھر آپ نے اس سے کہا کہ میرے دوست میں پریشانیوں کے عالم میں گھرا ہوا ہوں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے عشق اور محبت تو ہے، لیکن وہ محبت نہیں کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے لیے تکلیفیں اٹھا سکوں، آپ کے اوپر پیسہ خرچ کر سکوں۔ تو دوست کا یہ دعویٰ کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ دلیل نہیں پائی گئی۔ دلیل تھی دوست کے بیماری پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہاتھ بٹاتا۔ اب یہ بیماری پریشانی تکلیفوں میں ہاتھ نہیں بٹا رہا ہے، اس نے اسے لال جھنڈی دکھا دی کہ مجھے تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو گویا کہ یہ وفاداری نہیں، منافقت و غداری ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی دونوں عشق اور محبت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی لفظ نکاح کے ذریعے سے اللہ کا نام لے کر دونوں ایک دوسرے کے ازدواجی رشتے کے اندر جڑ جاتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں زندگی بھر کے لیے ہاتھ تھامتے ہیں کہ میں آپ کی، آپ میرے، اور زندگی بھر ہم ایک ہی ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر شوہر پر حالات خراب آ جائیں یا بیوی پر حالات خراب آ جائیں، شوہر لال جھنڈا دکھا دے یا بیوی لال جھنڈا دکھا دے، تو یہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا، یہ مکاری، غداری اور یہ
غیر جانثاری کا ثبوت ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے بارے میں یہ کہے کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، تو پڑوسی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر سالن بنے تو تھوڑا سا اس کو بھجوا دو، آپ کے گھر اچھا کھانا بنے تو اس کو بھجوا دو، آپ اگر پھل لائے ہیں تو تھوڑا سا اس کو دلوا دو، آپ کا پڑوسی اگر غریب اور پریشان حال ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کر دیجئے۔ لیکن آپ پڑوسی سے ہمیشہ محبت کا دعویٰ تو کرتے رہے، لیکن جب پڑوسی کے مکان بکنے کا نمبر آیا، جب اس کے اوپر قرض آیا تو آپ نے اس کو لال جھنڈا دکھا دیا، تو میرے بھائیوں یہ محبت کا دعویٰ آپ کا قابل قبول نہیں، نامنظور ہے، منہ پہ مار دیے جانے کے قابل ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے ہم میں سے ہر ایک کا، میرا اور آپ کا، علماء دیوبند اور بریلویوں کا، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہے۔ اب عشق کے تقاضے اور دلیل چاہیے، جب دلیل ہوگی تو عشق کا دعویٰ سچا مانا جائے گا، اور اگر دلیل نہیں ہے تو عشق کا دعویٰ سچا ہرگز مانا نہیں جا سکتا۔ چاہے کتنا بھی دعویٰ کرتے رہو، میں دعویٰ کرتا رہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، لیکن میں اعمال سنت کے خلاف کر رہا ہوں، میں دعویٰ کرتا رہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میری زندگی کے اندر قرآن پاک کے احکامات کا پتہ نہیں، میں دعویٰ کرتا رہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جس دین کی کڑن اور لگن اور شوق ذوق آپ کے دل کے اندر تھا، وہ شوق ذوق، وہ لگن، وہ تعلیم ہمارے دل کے اندر، وہ آگ، وہ ایمانی حرارت موجود نہیں ہے۔ صرف ہم نے مردم شماری کے اعتبار سے اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھوا لیا، عاشقوں میں لکھوا لیا، لیکن اگر ہم عشق کے دعوے پورا نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہم صحیح معنوں میں مومن کامل نہیں ہیں۔ کلمے میں 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے جز پر تو عمل کر لیا، دوسرا جز جو محمد الرسول اللہ ہے، جھگڑا اس کے بارے میں ہے۔ تمام کفار دنیا کے اس دوسرے جز کو تسلیم نہیں کرتے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والا، اس سنسار کو بنانے والا، اولادیں دینے والا، رزق روزی دینے والا، حسن و جمال سے نوازنے والا، کاروبار چلانے والا، کام بنانے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، اس سنسار میں صرف ایک ہے۔ لیکن اس پہلے جز میں بھی ہندوستان میں آ کر جھگڑا ہوا، اور وہ یہ جھگڑا ہوا کہ جب ایک ہے تو نیچے والوں کو، کہ جن کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، جن سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جن سے اولادوں کو طلب کیا جا رہا ہے، جن سے حاجت روائی کی جا رہی ہے، جنہیں مشکل کشا کہا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ یہ شرک کیوں؟ تو دونوں جزوں میں جھگڑا ہو گیا، لا الہ الا اللہ میں بھی، محمد الرسول اللہ میں بھی۔ فرق یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو مسلمانوں کے علاوہ لوگ سرے سے مانتے ہی نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کو لوگ مان رہے ہیں۔ اس میں بھی 2 فریق ہو گئے، ایک فریق تو وہ جو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کو مان رہا ہے، اولادیں اللہ سے طلب کر رہا ہے، رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، الہ العالمین، اللہ ہی کو مانتا ہے۔ اور دوسرا فریق وہ ہے کہ جو کہ کھلے عام یہ کہتا ہے، جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، وہ کھلے عام کیا کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے یہ ہیں جنہیں اللہ نے دیوی دیوتا بنایا اور اپنا اوتار کی شکل میں ان کو بھیجا ہے، یہ بھی نوازتے ہیں۔ لیکن مسلمان کھلے عام شرک کا اعلان تو نہیں کرتا،
پس پردہ، پردے کے پیچھے سے اگر تم اس شخص سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا مانتا ہے، دوسروں سے اولادیں طلب کرتا ہے، اگر آپ اس کی دکان پر جا کر بیٹھیے اور آپ اس سے کہیے کاروبار کیسا چل رہا ہے، تو وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے حکم سے کاروبار بڑھیا چل رہا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر آپ اس سے کہیے کہ جسے نقصان زیادہ ہو گیا ہو یا جس کی اولاد نہ جیتی ہو اور وہ اس عقیدے سے تعلق رکھتا ہو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی مرضی، اللہ نے اولاد زندہ نہیں رکھی، اللہ نے نقصان مجھے پہنچایا۔ تو اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں میں سے پس پردہ اللہ کی ذات کبریائی پر لوگ حملہ بولتے ہیں، اور کفار میں سے کھلے عام اللہ کی ذاتی کبریائی پر حملہ بولا جا رہا ہے۔ تو دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہر چیز کا اقرار کر لیا۔ جیسے نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں صرف دو بول بولے جاتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دے دیا کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا، تو شوہر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو کیا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے کھانے پانی کو قبول کر لیا، میں نے اس کے نان و نفقہ کو قبول کر لیا، میں نے اس کی ضروریات کو قبول کر لیا، یہ بیمار ہوگی تو میں نے اس کی دوا داروں کو بھی قبول کر لیا؟ بلکہ صرف ایک جملہ بولتا ہے، قبلتو، الحمدللہ قبلتوہا، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ہی لفظ آپ بول رہے ہیں، لیکن بیوی کی تمام ذمہ داریاں آپ اپنے سر کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بیمار ہوگی وہ بھی میں نے قبول کیا، مرے گی تو وہ بھی میں نے اس کو قبول کیا، زندہ رہے گی اور نان و نفقہ خرچے کی تمام ذمہ داریاں وہ بھی میں نے قبول کیا، اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے 1 سے لے کے 10 تک ان کے اوپر جو اخراجات ہوں گے وہ بھی میں نے قبول کیا۔ لفظ ایک ہے، قبلتھا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے یہ جملہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ تو صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، تو بس خالی اللہ کو اللہ مان لو، کام چل گیا، خالی رب کو رب تسلیم کر لو، کام چل گیا۔ ایک جملہ بولا، ہم نے اللہ پاک سے یہ عہد کر لیا، یہ اقرار کر لیا، اللہ پاک سے یہ ہم نے قسم کھا لی کہ یا اللہ پاک اس زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے لے کر پچھم تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، اس کائنات میں ایک ایک ذرہ جو حرکت کر رہا ہے یا اللہ وہ آپ کے حکم سے کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ کیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، بات ختم۔ اس جز پر ہم دوسرے موقع پر روشنی ڈالیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عشق کے تقاضے علماء کرام نے بہت سارے لکھے، دعویٰ محبت کا ہر ایک، لیکن دلیل چاہیے۔ دلیل کیا؟ سب سے پہلی دلیل علماء کرام نے یہ بتایا کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ہو تو اور جو یہ خیال کرتا ہو کہ مجھے آقا سے سچی پکی محبت ہے، تو پہلی دلیل تو اسے یہ پیش کرنی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طریقے سے اکرام کرے، ادب کرے، عزت کرے، دل میں آپ کے ایک ایک نقش پا کا، ایک ایک سنت کا احترام ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حرکت کو، کسی بھی نقل و حرکت، چلت پھرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل کو آپ نے احترام کی نظر سے نہ دیکھ کر ہلکے پن، توہین، تخفیف کی نظر سے دیکھ لیا تو دائرہ اسلام سے نکلنے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اکرام کریں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا، اللہ کے فرما برداروں کو خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر جو بھیجا۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ پاک کی عزت کرو، احترام کرو، ادب کرو، اور تاکہ تم لوگ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، تاکہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا لحاظ رکھو۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا، 3 صفتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو گواہ بنایا، جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر گواہ ہوں گے، اور پچھلی امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، پچھلے انبیاء پر بھی گواہ ہوں گے۔ دوسرا کہ خوشخبری دینے والا، جب اللہ کے نبی گواہ ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تو جس نبی کو اللہ پاک نے اتنے بلند و بالا مقام سے نوازا، یہ مقام ملنا بھی کیا آسان تھا؟ اس موقع پر یہ آیت نازل کی جا رہی ہے جس موقع پر ذات رسول کے سوا، ذات خدا کے بعد اگر کوئی سہارا تھا اللہ کی ذات کا تھا، ذات رسول کے سوا اس دھرتی پر کوئی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت دی تو آپ نے پتھر کھائے، آپ نے پریشانیوں کو برداشت کیا، تکلیفیں جھیلیں۔ تو جس نبی نے اتنی پریشانیاں میرے اور آپ کے خاطر برداشت کی ہوں، تو اس نبی کا احسان ماننا اور احسان شناسی کیا ہے؟ اس نبی کے اوپر ایمان لایا جائے، اس نبی کا عزت اور احترام کیا جائے، اس نبی کا ادب کیا جائے۔ جس طریقے سے ذات نبی کا ادب ضروری، اسی طریقے سے نبی کے قول کا، نبی کے اعمال کا، نبی کے افعال کا، نبی کی ایک ایک سنت کا ادب ضروری ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی کی ذات سے مجھے محبت ہے لیکن نبی کے قول سے محبت نہیں کرتا، بخاری کی حدیثوں سے اور ترمذی یا مسلم شریف کی حدیثوں سے اسے محبت نہیں ہے۔ نبی کے چاہنے والے صحابہ کرام، نبی کے عاشقین جو نبی کے ایک ایک نقش قدم پر چلتے رہے، اولیاء اللہ سے اسے محبت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس کے عشق کا دعویٰ بالکل نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اس کا دعویٰ اس وقت مکمل ہوگا جیسے ذات رسول سے محبت، ویسے ہی قول رسول سے بھی محبت ہو۔ یہ چہرہ سنت سے خالی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، برا مت ماننا، عذر کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، خدا کی قسم اگر میرے تیرے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، ایمان ناقص ہے۔ میرے تیرے جسموں پر وہ وضع، وہ لباس نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا لباس تھا، ایمان ناقص ہے۔ میری تیری نماز، میرے تیرے سجدے، میرے تیرے رکوع، میری تیری تسبیح وہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تھی، تو ابھی ایمان ناقص ہے۔ میری تیری شادیاں، میرے تیرے وواہ، میرے اور تیرے عقیقے وہ نہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ ہم خرافاتوں میں پڑ گئے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو واہیات اور بدعتوں میں ختم کر دیا۔ تو کندرکی کے مسلمانوں، ہمیں خدا کی قسم بہت ہمدردی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں،
اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خالی ڈھکوسلے بازی اور ایمان کے دعوے کام میں نہیں آئیں گے۔ ایمان کے دعوے ہی اگر کام میں آتے تو خالی ایمان کا دعویٰ کر دیتے، شراب پیتے رہتے، رشوت لیتے رہتے، بے نمازی رہتے اور بخشش ہو جاتی بس خالی۔ کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کو محنت کرنے کی؟ ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں مدینہ مکہ سے باہر بنی، کئی سال، 50 سال وہ مدینہ کی جانب نہ لوٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ذات رسول کا تو ہم نے دیدار کر لیا، اب قول رسول کا پاس رکھ کر اس دین محمدی کو ایک ایک گھر میں پہنچانا ہے، تب جا کر ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان میں کامل ہو جاؤں، میرا ایمان مکمل ہو جائے، تو وہ دنیا مافیہ سے زیادہ محبت، یہاں تک کہ آل اولاد، بیوی بچے، دکان مکان، کاروبار، ہر چیز سے زیادہ محبت اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، تب جا کے اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر اسے دعویٰ ہے صرف نبی سے محبت کا، لیکن دوسری جانب وہ دوسری چیزوں کو نبی کی ذات پر، نبی کی سنتوں پر، نبی کے احکامات پر دوسری اشیاء کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ہم نبی سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کریں، اتنا چاہیں کہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے لگے، تو پھر اللہ پاک ہمیں کیا عنایت فرمائے گا؟ تو ہم نے اس کا آپ حضرات کے سامنے ایک صحابی کی حدیث سے جواب دیا تھا کہ وہ صحابی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میرے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیر خیرات اور نہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ میرے پاس اللہ کی، رسول اللہ کی بے انتہا محبت ہے، میں اپنی ہر چیز اللہ اور رسول اللہ کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بات یہ ہے کہ تمہیں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے، تو پھر قیامت کے دن تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ خوشی ہمیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کسی بھی بات کو سن کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی فدا تھے۔ ایک صحابی اور آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آ کر کہ یا رسول اللہ، وَإِنِّي لَأُحِبُّكَ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، کہ میں آپ سے اپنے اہل، اپنے مال، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے دیدار کے لیے بے چین بے قرار ہو جاتا ہوں، آپ کی مجلس میں چلا آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل کو چین، سکون اور ٹھنڈک مل جاتی ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر اگر آپ مجھے یاد آتے ہیں تو پھر میں آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، دیدار کر کے پھر واپس ہو جاتا ہوں۔ لیکن پھر صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم آپ کا دیدار کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں، چونکہ ہم بھی یہی موجود اور آپ بھی یہی موجود ہیں، یا رسول اللہ میں اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں اور آپ کے پردہ فرمانے کو بھی یاد کرتا ہوں، ایک نہ ایک دن مجھے بھی موت آئے گی، موت ہم سب کو آنی ہے ایک نہ ایک دن، چاہے وہ پہلوان ہو، شہسوار ہو، جرأت مند ہو، بہادر ہو، چاہے وہ مالدار ہو، امیر ہو، عالم ہو، غریب ہو، جاہل ہو،
ہر ایک کو اللہ پاک نے یہ دستور، یہ قاعدہ، قانون موت کا جو بنایا ہے وہ سبھی کے لیے ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کے پردہ فرمانے کو بھی یاد کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی یا اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور آپ کو بھی ایک نہ ایک دن پردہ فرمانا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، آپ کو بھی اپنی قبر اطہر کے اندر صحابہ کرام دفن کریں گے، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر آپ کی قبر اطہر پر مٹی ڈالیں گے۔ تو یا رسول اللہ پھر میں یہ بات یاد کرتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن اور آپ جنت میں جائیں گے، یہ تو بات یقینی ہے کیونکہ آپ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ انبیاء کے ساتھ بہت اونچے مقام میں ہوں گے، اور میں چونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا امتی، ایک چھوٹا سا صحابی، آپ کے مقابلے میں ایسا بھی نہیں جیسا کہ پہاڑ کے مقابلے میں ایک ذرہ ہوتا ہے، جیسا کہ پربت کے مقابلے میں ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ میرا یا رسول اللہ آپ کے مقابلے میں اتنا بھی مقام نہیں ہے۔ آپ جب مطلب یہ تھا ان صحابی کا کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور میں چھوٹا سا صحابی بہت نچلے درجے میں ہوں گا۔ دنیا کے اندر تو یہ معاملہ کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں، میرے بے چین بے قرار دل کو چین سکون اور قرار آ جاتا ہے، اور آخرت میں جب آپ اونچے درجے پر ہوں گے اور میں نچلے درجے پر ہوں گا تو میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا، میں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا، میں ان آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچا سکوں گا، میں اپنے بے چین دل کو چین اور قرار کیسے دلا سکوں گا، اور اس جنت میں مزہ کیا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو سکے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ صحابی رسول نے۔ اب آپ یہ کہو گے کہ بھائی اتنی محبت، ہمیں زبانی محبت ہے خالی، ہمیں حقیقی محبت نہیں ہے رسول اللہ سے، محبت زبان کی حد تک رہ گئی بس۔ اور صحابہ کرام زبان سے اتنا اقرار نہیں کرتے تھے محبت کا جتنا دل میں ٹھاٹے مارتا ہوا محبت کا سمندر تھا صحابہ کرام کے دل کے اندر۔ جو اصلی محبوب و عاشق ہوتا ہے وہ زبان سے گیت گاتا نہیں پھرتا، بلکہ اپنے دل کے اندر اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنے کردار سے، اپنی وضاقتہ سے وہ عشق نبی میں، محبت رسول میں ایک ایک چیز کو اجاگر کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ ہمارے زبان کے دعوے رہ گئے، بس خالی زبانی دعوے اگر نہیں ہوتے تو کندرکی کے مسلمانوں خدا کی قسم یہ بتاؤ کہ مسلمان کیا اسی طریقے سے ذلیل ہو رہا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر غزوہ بدر کے اندر نکلے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام بالکل نہتے تھے، اور نہتے پن کا یہ عالم تھا، صرف 2 گھوڑے 313 صحابہ کرام کے پاس موجود ہیں، ہتھیاروں کا نام و نشان نہیں، غریب مفلس لوگ ہیں، اور دوسری طرف ہزاروں شہ سوار، ہزاروں جرأت مند، ہزاروں قوم کے بہادر، ہزاروں لیڈر دوسری طرف موجود ہیں۔ جب غلاموں کا، کمزوروں کا، غریب غربا کا تعلق امیروں سے ہو، اور وہ بھی کیسے امیر جنہوں نے پوری زندگی ستایا ہو، جنہوں نے ساری زندگی تکلیف سہی ہو، تو میرے بھائیوں ان کی مرعوبیت کا، ان کی دہشت کا کیا اندازہ ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین اسلام کے ایک ایک جز اور ایک ایک حصے پر مٹنا سکھا دیا تھا، وہ لوگ رسول اللہ سے سچی پکی محبت کرتے تھے، جھوٹا عشق نہیں کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جان حاضر ہے
تو ہتھیلی پر جان رکھ کر سر پہ کفن باندھ کر وہ میدان جہاد میں حاضر ہو جاتے تھے. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ خالی محبت کے ڈھکوسلے، خالی عشق کے دعوے رہ گئے، سنتیں پامال ہو رہی ہیں، دین مٹ رہا ہے، مساجد کو بند کرایا جا رہا ہے، مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں. لیکن مسلمان ہے کہ حرام خوری سے، سود بیاج سے، رشوت خوری سے مسلمان ہے، اپنی عیاشیوں سے باز نہیں آ رہا ہے، تو اس کو عشق کا دعویٰ نہیں کہا جا سکتا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اتنی محبت کیسے کرتے ہوں گے اپنے نبی سے. یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. آپ نے لیلا مجنو کا قصہ سنا ہوگا، وہ حقیقت ہے. ایک مجنو لیلا کی وجہ سے دیوانہ، وہ تو قصہ مشہور ہو گیا. آج کے دور میں ایک لڑکا لڑکی کے اوپر عشق مجازی میں، عشق حقیقی جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے ہوتا ہے، عشق مجازی وہ دنیا والوں سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہو، عورت ذات سے ہو، چاہے وہ کسی مال و دولت روپیے پیسے سے ہو. تو آج کا انسان عشق مجازی میں اتنا مبتلا ہے کہ کتنے نوجوانوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گھڑے میں پہنچا دیا. یہ سچ نہیں ہے؟ عشق مجازی میں پڑھ کر ایک لڑکے نے لڑکی کے چکر میں پڑھ کر خودکشی کر لی، لڑکی نے لڑکے کے چکر میں پڑھ کر اپنی جان کو قربان کر دیا، راتوں کی نیند کو بے چین اور بے قرار کر لیا. صرف کس وجہ سے؟ زنا کے چکر میں، حسن پر فریفتہ ہونے کے چکر میں. صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ کسی طریقے سے، جو کہ یہ ایسا حسن ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جب آج کے انسانوں کا یہ حال ہے کہ قتل ہو گئے، مقتول ہو گئے، کاروباروں کو اس عشق مجازی کے چکر میں پڑھ کر برباد کر دیا، اپنی عبادتوں کو تہس نہس کر دیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رات میں نیند نہیں آتی اور دوائیوں کے لیے ڈاکٹروں کا چکر لگا رہے ہیں، بیمار اور بخار ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب اس انسان کا اپنے کاروبار سے، جب اس انسان کا ایک عورت ذات سے 2 ٹکے کی، وہ بھی ناپاکی کے تعلق سے اس قدر عشق ہو سکتا ہے، تو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ پاک نے ہر خوبی سے نوازا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال تھا، آپ کا کمال بے مثال تھا، آپ کے اخلاق بے مثال تھے، آپ کی سخاوت بے مثال تھی، آپ کا امت کے ساتھ مہربانی کا معاملہ بے مثال تھا. کفر، کافر، مشرکین، یہودی، عیسائی آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، دسترخوان آقا کا بچھا ہوا ہے، آپ وہیں انہیں بٹھا کر ناشتہ کرا رہے ہیں، پھر ان کی خدمتیں بھی کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز بے مثال تھی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دور سے دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے بہت زیادہ آپ کا رعب پڑ رہا ہے، لیکن جو جتنا قریب آتا چلا جاتا تھا، اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے اخلاق، آپ کے بہترین کمالات اس پر کھلتے چلے جاتے تھے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. اس لیے تو کفار مکہ نے پروپیگنڈا کیا کہ زبان میں کیا تاثیر ہے اس شخص کی، کہ جس نے باپ کو اولاد کا، اولاد کو باپ کا، چچا کو بھتیجوں کا، بھتیجوں کو چچا کا، خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑا دی، شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا دشمن بنا دیا. لیکن میرے بھائیوں، آج کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا وہ تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بات کردار میں ہے وہ تلوار میں کہاں. تلوار سر کاٹتی ہے، کردار دل جیت لیتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شہسوار کہاں سے آئے کہ جنہوں نے تلوار چلائی؟ حضرت عمر فاروق جو تلوار چلانے والے، حضرت امیر حمزہ جو تلوار چلانے والے، حضرت حنظلہ جو میدان جنگ کے شہسوار، حضرت خالد ابن ولید جو عربوں کا بہت بڑا جرأت مند تھا، ان کو اسلام لانے پر کون سی تلوار نے مجبور کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام جو پھیلا وہ رسول اللہ کے شاندار اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اگر مسلمان اپنے اندر آج بھی اسی طریقے کے اخلاق پیدا کر لیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکمل اخلاق نہیں، اگر آدھے بھی اخلاق پیدا کر لیں تو خدا کی قسم آج اس مسلم قوم کو آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے، اسلام کو پھلنے پھولنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن اب ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ خالی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تہجد پڑھ لو، بس ہو گئے، ہم اللہ والے ولی کامل ہو گئے۔ نماز، روزہ یا تہجد کا نام خالی دین نہیں ہے، یہ تو دین کا ایک حصہ ہے۔ نماز پڑھی، ایک حصے پر تم نے عمل کیا، تم نے تہجد پڑھی، واہ واہ بہت اچھی بات ہے، ایک حصے پر عمل کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نماز 5 وقتہ پڑھیں گے، تکبیر تحریمہ بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن جب ان سے کہو غریبوں کی مدد کرو، گھر کا دروازہ بند۔ جب ان سے کہو زکوٰۃ نکالو تو پھر اس کے بعد دل دھڑکنے لگتا ہے۔ جب ان سے کہو سخاوت کا مظاہرہ کرو تو پھر اس کے بعد جو ہے بخیل و کنجوس ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے کہو کہ مسلمانوں کو دوائیوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرو، تبھی تو اسلام پھیلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جنگ میں گرفتار کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تو آزاد بھی کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر ساز و سامان لاد کر، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا سامان لاد کر بھی دے دیا۔ جب وہ اپنے پاس پہنچے تو کہا کہ ہم تو غلام بن کر ان کے پاس چلے گئے تھے، وہ چاہتے تو ہمارے ساتھ ظلم کر سکتے تھے، انہوں نے ہمیں آزاد بھی کیا۔ آزاد کرنے کے بعد سخاوت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اونٹ پورا ساز و سامان سے لاد کر انہوں نے ہمیں دے دیا ہے۔ اس سے بہتر انسان ہم نے نہیں دیکھا، اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایسے اسلام پھیلا ہے۔ یہ کیا چیز ہوئی؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں 30 کروڑ مسلمان کم ہیں، 30 کروڑ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس فوج نہیں، ہتھیار نہیں، پولیس نہیں۔ ارے سب سے پہلے تو مسلمان کے پاس ایمان ہی کی دولت ختم ہو چکی ہے۔ اگر ایمان ایک کامل کی دولت مسلمان کو نصیب ہو جائے، اگر مسلمان اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اگر مسلمان سخاوت کا مظاہرہ کریں، اگر مسلمان اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر دیں، اگر مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں جیسے صحابہ کرام کے اندر مادہ موجود تھا، تو کون تمہارا گرویدہ نہیں ہو جائے گا۔ تمہیں حاکم بننے کی ضرورت نہیں، لیڈر بننے کی ضرورت نہیں۔ جس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے وہ لیڈر بننے سے پہلے لیڈر ہے۔ جس کے دل کے اندر سخاوت کا مادہ ہوتا ہے وہ حاکم بننے سے پہلے حاکم ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، احسان وہ چیز ہے جو انسان کو انسان کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لوگ آج تک کیوں ہیں؟ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی گاندھی جی نے کیوں تعریف کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک یہودی نے کتاب لکھی تو 100 انسانوں کی عظیم فہرست کے اندر نمبر 1 پر کیوں لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نے چھان بین کی، اور چھان بین کرنے کے بعد اس نے اسی بات کو جانچا اور تحقیق کی کہ بھئی یہ کیسے انسان ہے کہ اسلام پھیلتا چلا گیا، نہ قتل، نہ قتل و قتال، نہ زنا بالجبر،
ورنہ تو بادشاہوں کے، ورنہ لیڈروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، جب وہ کسی بستی کے اندر گھستے ہیں تو بستی کو تہو بالا کر دیتے ہیں، نوجوان بچیوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں۔ یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ یہ کیسے محمد نبی ہیں کہ جب بستی کے اندر داخل ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ تو اپنی کملی والی چادر، اپنی چادر رحمت والی ان نوجوان بچیوں کے سروں پر اڑا دی، اور یہ کہا کہ جیسے محمد کی بچیاں ایسی کافر کی بچیاں، تب وہ اسلام لے کر آئے۔ بھوک ماری پھیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ آج یہ کیا ہے؟ ہم پیٹ بھر کر کھائیں، ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، یہ اسلام ہے؟ آج یہ کیا ہے کہ دوسروں کو دوائیوں کی ضرورت ہے اور جو ہے ہم اپنی دوا دارو کا خیال رکھ رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور ہمیں اس بات کا اقرار بھی ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، آج اس ممبر رسول سے بیٹھ کر میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، ان حضرات کے لیے نجات کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ خالی نماز، روزہ، تہجد یہ دین کا ایک حصہ ہے، ورنہ 100 حصے جن پر عمل کرنا چاہیے تھا وہ کہاں گئے، کدھر گئے، جن کے ذریعے سے اسلام پھیلتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب